بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری معزز اور قابل قدر مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، معیار السلوک کا آج 17واں درس ہے اور اس میں معیار السلوک میں جو 49 معیار بیان کیے گئے ہیں، ان 49 معیار میں سے پہلے معیار پر گفتگو چل رہی ہے اور آج یہ اس کا تیسرا حصہ ہے اور معیار اول کا آخری حصہ ہے. معیار اول میں حضرت شاہ محمد ہدایت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خواب یا کشف یا الہام یا آواز غیب ہو اس کو قرآن اور حدیث سے مطابقت کرنا چاہیے. اگر مطابق ہو تو قابل ماننے اور عمل کرنے کے ہے، اور اگر خلاف ہو تو چھوڑ دینے کے قابل ہے. ہم اس درس کی شروعات اس حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں کہ جو کہ مروی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني وفي رواية ما وسعه إلا اتباعي. رواہ الدارمی. اس حدیث مبارکہ میں جو کہ مروی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ تمہارے سامنے آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرا زمانہ نبوت پاتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے لیے میرے اتباع کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا. دوسری حدیث مبارکہ جو کہ اتباع حبیب خدا علیہ السلام سے ہی متعلق ہے، عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا
یہاں تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح سے متعلق ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواہ الترمذی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق یہ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل نہ ہو۔ پھر فرمایا اے میرے بچے، یہ محبت کا رکھنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا۔ امام احمد، امام نسائی اور امام دارمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ متعدد راستے ہیں، مختلف راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے، اور یہ آیت کریمہ پڑھی وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا اس کی پیروی کرو۔ اس آیت کریمہ اور حدیث شریف سے واضح ہو جاتا ہے کہ سیدھا اور واجب الاطاعت راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلب علم سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکانداروں کو درے مار کر علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو کوئی بیع یعنی خرید و فروخت کے احکام نہ جانے اسے تجارت نہیں کرنا چاہیے کہ لا علمی میں کہیں سود نہ کھا جائے اور خبر بھی نہ ہو اس کو۔ اسی طرح ہر پیشے کا ایک علم ہے جو کہ شریعت نے ہم کو دیا ہے، حتیٰ کہ اگر حجام ہے تو اس کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ آدمی کے بدن سے کیا چیز کاٹنے کے لائق ہے اور تکلیف کے وقت کون سا دانت اکھاڑنے کے قابل ہے اور کتنی دوا زخموں میں کام کرتی ہے۔ کوئی شخص علم کی ضرورت سے خالی نہیں۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر طلب علم فرض نہ ہو، یعنی جس شخص کو جس علم کی ضرورت ہے اس پر اس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر شخص پر وہ علم سیکھنا فرض ہے جس کا وہ معاملہ کرتا ہو، جس سے وہ اپنے معاملات دیکھتا ہو، تو معلوم ہوا کہ عوام الناس ہمیشہ اس خطرے میں ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی کام آ پڑے اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اسے بے خوف خطر نادانی سے کر بیٹھیں۔ اگر اس کام کی اکثر حاجت ہوتی ہے اور وہ کام نادر نہیں ہے
تو ان کی نادانی کا عذر کوئی عذر نہیں کہلائے گا۔ مثلا شریعت سے متعلق حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں خاص شریعت پر زور دیا ہے اور اس خیال کو باطل قرار دے دیا ہے، غلط قرار دے دیا ہے کہ شریعت و طریقت دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ آپ کے نزدیک شریعت طریقت ہے اور طریقت شریعت ہے۔ شریعت کے بغیر طریقت کا وجود نہیں اور طریقت کے بغیر شریعت کا فیض نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ کے درباریوں، وزیروں اور خواص سب کو شریعت کی طرف متوجہ کیا اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ہم مکتوبات میں سے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو اور آپ کی اتباع کو مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری خیال فرماتے ہیں۔ نمبر 1، مستقیم الاحوال مشائخ۔ شریعت و طریقت اور حقیقت کے تمام مراتب میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں جانتے ہیں، اور حق تعالیٰ کی وہ اطاعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی صورت میں نہ ہو اسے عین ضلالت اور گمراہی خیال کرتے ہیں۔ نمبر 2، محبوب رب العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، لازم ہے کہ ہمیشہ اپنی ہمت کو احکام شرعیہ کی بجا آوری میں صرف کیا جائے، اپنی تمام صلاحیتوں اور قوتوں کو اور اپنی استطاعت کو شریعت کی اتباع میں لگانا چاہیے، اور اہل شریعت علماء و صلحاء کی تعظیم اور توقیر اور ان کی عزت کرنی چاہیے، اور شریعت کو رواج دینے میں کوشاں رہنا چاہیے، یعنی شریعت کو پھیلانے میں اور شرعی احکام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمیشہ جد و جہد اور فکر رکھنی چاہیے، جد و جہد کرتے رہنا چاہیے اور اس کی فکر بھی رکھنی چاہیے، اور گمراہ اور اہل بدعات کو ذلیل و خوار رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، جو کچھ کل قیامت کے دن کام آئے گا حضرت صاحب شریعت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متابعت ہے، یعنی آپ کی اتباع ہے۔ نمبر 5، آپ کی امت آپ ہی کی متابعت کی برکت سے خیر امت قرار دی گئی، اور ان میں سے اکثر اہل جنت میں سے ہیں، اور کل بروز قیامت آپ ہی کی متابعت یعنی آپ ہی کی اتباع کی بدولت تمام امتوں سے پہلے انشاءاللہ بہشت میں جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی نعمتیں حاصل کریں گے۔ نمبر 6، اگر ان دو باتوں میں استحکام پیدا ہو جائے تو پھر کوئی غم نہیں ہے۔ نمبر 1، صاحب شریعت غراء علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی متابعت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ نمبر 2، شیخ طریقت سے عقیدت اور محبت۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 193 سے یہ ماخوذ ہے۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق نے فرمایا، یہ صوفیوں کی گرفتاری کا ایک واقعہ ہے۔ شیخ ابو علی دقاق نے فرمایا کہ خلیفہ بغداد کے پاس صوفیوں کے بارے میں کسی نے یہ تہمت لگائی کہ یہ لوگ ملحد اور بے دین ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ و شحام و قاسم و رقام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وغیرہ گرفتار کر کے حاضر دربار کیے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو مفتی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیے گئے، اس وقت وہ بغداد کے مفتی تھے، مگر باقی لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اور ان کو شہید کرنے کے لیے چمڑا بچھا دیا گیا اور جلاد کو بلا دیا گیا، اس لیے کہ ان کے متعلق یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ لوگ ملحد ہو گئے ہیں۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کیسی بصیرت عطا فرمائی تھی، سب سے پہلے قتل ہونے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے پوچھا آپ سب سے پہلے کیوں قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ تاکہ میرے ساتھیوں کو چند منٹ اور زندگی کا موقع مل جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب اس گفتگو کی خبر خلیفہ کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو قاضی کے سامنے پیش کر کے ان کے عقائد اور ان کے اعمال کے بارے میں پوری تحقیق اور تفتیش کی جائے۔ لہذا ایسا ہی ہوا، چنانچہ یہ لوگ قاضی کی کچہری میں لائے گئے اور قاضی نے ابو الحسن نوری سے چند فقہی سوالات پوچھے۔ آپ نے ہر ایک کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ پھر آپ نے قاضی کو چند نصیحت کے کلمات ارشاد فرمائے تو قاضی اس قدر متاثر ہوا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اس نے خلیفہ کے پاس یہ لکھا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ لوگ ملحق اور زندیق کہلائیں گے تو روئے زمین پر کون ہوگا جس کو مسلمان کہا جائے؟ روح البیان سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ 59ویں مجلس میں جو کہ منعقد ہوئی 9 رجب 546 ہجری بروز جمعہ بمقام مدرسہ قادریہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے خطابات جو مجلس کے نام سے موسوم ہیں ان میں سے خاص طور پر امرا اور سلاطین سے خطاب ہے، ان کی بدعمالیوں، ریاکاریوں اور ظلم و زیادتی پر انہیں آئینہ دکھلایا گیا ہے۔ یہ خطابات عوام کے بڑے بڑے اجتماعات سے کیے گئے ہیں۔ بغداد کے لوگوں کے ذہنی انقلاب اور ان کی حقیقی رہنمائی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات کا بڑا عمل دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ آپ نے اپنے خطابات میں اتباع رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور احکام شریعت کی پابندی پر زور دیا ہے۔ آپ کے مواعظ حسنہ اور زور بیان نے مسلمانوں کی بے عملی کو ختم کر کے انہیں باعمل اور باکردار بنا دیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں کہ صوفی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفی کو مخاطب کرتے ہوئے، تجھ پر افسوس ہے، تو صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جب کہ تو سراپا قدورت ہے، یعنی باطنی طور پر تو، اندرونی طور پر تو گندا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ جتنی اس کی صفائی بڑھتی جائے وہ اپنے وجود کے دریا سے باہر آتا جائے، اپنی صفائی قلب سے اپنے اختیار و ارادہ اور اپنی ڈھال کو چھوڑ آتا ہے۔ بھلائی کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کے تمام افعال و اقوال میں پیروی کرنا ہے۔ بندے کا دل جب صاف ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا، آپ اسے بعض چیزوں کا حکم دے رہے ہیں اور بعض چیزوں سے منع فرما رہے ہیں۔ وہ بندہ سراپا قلب بن جائے گا، اس کا بدن ایک کنارہ ہو جائے گا۔ اب باطن بغیر ظاہر کے اور صفا بغیر قدورت کے ہوگا، ظاہر کا چھلکا الگ ہو جائے گا اور وہ سر تاپا مغز باقی رہ جائے گا۔
باطنی اور معنوی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اس کا قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تربیت پائے گا، اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اس سے مخاطب ہوں گے اور اس کے نگہبان ہوں گے، اور غیر اللہ کو دل سے نکالنا گڑھے پہاڑوں کا اکھاڑنا ہے، جس کے لیے مجاہدوں کے کدالوں کی ضرورت ہے۔ مشقتوں اور آفتوں کے نزول پر بڑے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز ہاتھ نہ لگے اس کو طلب نہ کرو۔ سپیدی پر جو سیاہی ہے، اگر اس کے لکھے ہوئے پر عمل کرو اور مسلمان بن جاؤ تو تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم قیامت کے دن مسلمانوں میں سے ہو، کافروں میں سے نہ ہو۔ ہم سب کے لیے مبارک ہے کہ ہم جنت کی زمین پر یا اس کے دروازے پر ہوں اور تم دوزخیوں میں سے نہ ہو۔ تواضع اور انکساری کرو، تکبر نہ کرو۔ تواضع بلند کرتی ہے، بلندیوں پر پہنچاتی ہے، جبکہ تکبر پست اور ذلیل کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ قلب جب اللہ کے ذکر پر ہمیشگی کرتا ہے، یعنی استقامت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اسے اللہ کی معرفت اور اس کا علم، توحید اور توکل حاصل ہوتے ہیں، اور ما سوی اللہ سے اعراض کرتا ہے۔ ذکر الہی پر ہمیشگی یعنی استقامت دنیا و آخرت میں ہمیشہ کی بھلائی ملنے کا باعث ہے۔ جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ذاکر ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر جانب سارے بدن پر وہی لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آنکھیں سوتی ہیں اور دل اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ یہ مقام اسے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت میں ملتا ہے۔ سنت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کی روشنی میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں سنت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ اپنے مکتوب نمبر 80 دفتر اول حصہ دوم میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرقہ ناجیہ کی پہچان کے لیے الذین هم علی ما انا علیہ و اصحابی، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تمام فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ہی نجات پائے گا، اور وہ ہے جو اس طریقے پر قائم ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع کا پابند صرف اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالی سعیہم کا گروہ ہے، لہذا نجات پانے والا فرقہ بھی یہی ہے۔ پھر ایک جگہ مکتوب نمبر 66 صفحہ نمبر 213 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالی سرہم کا طریقہ نیابت کو ابتدا میں اندراج کرنے پر مبنی ہے، اور یہ طریقہ بعین ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں وہ سب کچھ میسر آ گیا کہ اولیاء امت کو بڑھاپے میں جا کر اس کے کمال کا تھوڑا سا حصہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ دین و دنیا دونوں جمع کرنا، دو ضدوں کو آپس میں جمع کرنا ہے۔ ما احسن الدین والدنیا لو اجتمعا، یہ طبرانی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر دین اور دنیا اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ طالب آخرت کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو
تو دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رغبت نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی تقاضوں کو اور ان کے حقوق کو، دنیا والوں کے جو بھی ہیں ان کو حقوق ضرور ادا کیے جائیں، لیکن اپنا دل دنیا میں نہ لگائے۔ اگر حقیقتاً ترک دنیا میسر نہ ہو، بہتر تو یہی ہے کہ حقیقتاً ترک کر دے دنیا کو۔ اگر حقیقتاً ترک دنیا میسر نہ ہو تو کم از کم ترک حکمی و صوری تو ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ایسا شخص منافق کے حکم میں ہے جو صرف صورت ایمان رکھتا ہے، اور منافق کا ایمان آخرت میں کچھ نفع نہیں دے گا۔ ایسے آدمی کے ایمان کا ثمرہ صرف اس قدر ہے، اس کو صرف اتنا بدلہ ملے گا کہ دنیا میں اس کے جان اور مال کا تحفظ ہو جائے گا۔ ترک حکمی کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور میں بندہ، یعنی دنیاوی معاملات میں بندہ شریعت کے تقاضوں اور احکام کی پابندی کرے۔ یہ مکتوب نمبر 72 دفتر اول حصہ دوم سے ماخوذ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام شریعتوں کی جامع ہے، اور اس کی مخالفت کے تمام راستے بند ہونا ضروری ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ایک بال برابر بھی شریعت سے مخالفت کی راہ کھلی ہے، بدستور خطرے کا محل موجود ہے۔ مخالفت کے تمام راستے بند ہونا ضروری ہیں، اور وہ درویش جن کا قدم شریعت میں پختہ ہو اور جو عالم حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں، ان کی دعا و ہمت اور توجہ کا طالب رہے، اور ان کی مدد طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ ان کی مدد سے اپنی طرف کھینچ لے۔ مکتوب 78 دفتر اول حصہ دوم۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب تمام کتابوں کی جامع ہے، یعنی خلاصہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی تمام شریعتوں کی جامع ہے۔ عبادات شرعیہ کا مقصود دولت یقین حاصل کرنا ہے جو حقیقت ایمان ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دولت سے مالا مال تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ قرآن کریم نے غالباً اسی طرف اشارہ کیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کے مقام تک پہنچ جاؤ۔ بعض مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب چھوٹ جانے سے 40 سال کی نمازیں قضا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حصہ دوم دفتر اول میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے مستحبات میں سے صرف ایک مستحب چھوٹ جانے کی وجہ سے 40 سال کی نمازوں کو دوبارہ دہرایا۔ لا الہ الا اللہ۔ کیسا دین کا اور اتباع سنت کا عشق تھا۔ اللہ ہمیں بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی مکمل توفیق عطا فرما دے۔ علامت اعراضہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ، اللہ تعالیٰ کا بندے سے اعراض کرنا یعنی اپنی توجہ کو ہٹا لینا، اپنی نظر رحمت ہٹا لینا، اپنی عنایتوں کو ہٹا لینا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ بندہ لا یعنی کاموں کے اندر مشغول ہے، یعنی اس کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں لا یعنی باتوں سے متعلق حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس کے الفاظ یہ ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بہترین اسلام وہ ہے، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جو کہ غیر متعلق باتوں کو چھوڑ دیں
اور آج کا تو سب سے بڑا فیشن یہ ہے کہ اپنے اعمال پر نگاہ نہیں جاتی ہے، دوسروں کے اعمال پر نگاہ رہتی ہے، دوسروں کے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں اس پر نگاہ رہتی ہے، دوسروں کی کمزوری پر نگاہ رہتی ہے، دوسروں کی کمزوریوں کو تلاش کیا جاتا ہے، اور نتیجتاً اللہ ان ہاتھوں سے، ایسی نگاہ والوں سے، ایسی سوچ والوں سے بڑے بڑے گناہ اس لیے سرزد کرا دیتا ہے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں جو کہ صحابہ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے بالکل خلاف ہیں۔ لہٰذا اپنا شعار بنا لو کہ غیر متعلق باتوں کو یا غیر متعلق چیزوں سے اپنا دھیان ہٹا لو، تاکہ تمہاری توجہ مرکوز رہے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ کے ذکر کی طرف مرکوز رہے۔ مکتوبات ربانی کی عبارت کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور انہی اقتباسات کے اوپر یہ اختتام بھی ہوگا آج کی مجلس کا، کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب نمبر 77 دفتر 2 حصہ ہفتم میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی سنتوں میں سے کسی مردہ سنت کو جو کہ متروک العمل ہو چکی ہے، یعنی وہ سنت جو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس پر صحابہ کرام نے بھی عمل کیا اور زندہ کیا، وہ سنت اگر آج کی تاریخ میں متروک ہو گئی ہے، یعنی لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس سنت کو اگر کوئی شخص زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر نصیب ہوگا۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ مکتوب نمبر 52 حصہ سوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو عین اپنی اطاعت قرار دیا، تو اللہ عز و جل کی وہ اطاعت جو اطاعت رسول کی شکل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہے۔ وہ اس مضمون کی تاکید و تحقیق کے لیے فقط تاکیداً لایا گیا تاکہ کوئی نادان اور احمق ان دو اطاعتوں کے درمیان فرق نہ کر بیٹھے اور ایک کو دوسرے کی جگہ اختیار نہ دیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کی شکایت کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں فرق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یعنی کفار چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض سے کفر کریں گے، یعنی بعض کا انکار کریں گے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ اختیار کریں۔ یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ ہاں البتہ مشائخ کبار نے بوقت سکر اور غلبہ حال کے باعث ایسی باتیں کہی ہیں جس سے ان دو اطاعتوں میں فرق ظاہر ہوتا ہے اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کی محبت کی پسندیدگی مترشح ہوتی ہے۔ وہ غلبہ حال کے بنا پر ہوتا ہے، اس میں مؤاخذہ نہیں ہے، لیکن اس کا ادراک کرنا ایک شیخ کامل ہی کے بس کی بات ہے۔ منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنی بادشاہت کے ایام میں خان کے سفر پر تھا، اس نے وہاں سے اپنے وکلاء کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا اور التماس کی کہ حضرت شیخ بادشاہ کی ملاقات کے لیے تشریف لائیں، اور ساتھ ہی اپنے وکلاء سے کہہ دیا کہ اگر شیخ کی طرف سے آنے میں توقف محسوس کریں تو یہ آیت پڑھ کر سنا دینا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کے رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی بھی۔ لہذا جب وکلاء نے شیخ کی طرف سے جانے میں توقف محسوس کیا تو مذکورہ آیت کریمہ کی تلاوت کی
اس پر شیخ نے جواب میں کہا کہ میں اطیع اللہ میں اس قدر گرفتار ہوں کہ اطیع الرسول کی اطاعت سے بھی شرمندہ ہوں، پھر اولی الامر کی اطاعت کی تو کوئی صورت ہی نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سنت کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور واقعہ مذکورہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں۔ شیخ ہند ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تشریف فرماتے اور سادات خراسان میں سے ایک بہت بڑے سید بزرگ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاقاً اسی دوران ایک مغلوب الحال مجذوب نمودار ہوا۔ شیخ صاحب نے اس مجذوب کو سید بزرگ پر ترجیح دی۔ اس پر سید صاحب نے برا مانا۔ شیخ نے سید سے فرمایا، آپ کی تعظیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اس مجذوب کی تعظیم اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے تفرقہ آمیز جملے شکر اور غلبہ حال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام کمالات کا حصول اطاعت نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں ہے۔ مکتوب نمبر 25 دفتر اول حصہ اول میں ہے کہ ولایت کی ہر چیز بلکہ روح، سر، خفی اور اخفا کے تمام کمالات کا حصول حضور سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی متابعت اور پیروی کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہذا مسلمانوں پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع لازم ہے۔ بالکل اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے کاملین کو نصیب کامل اور حصہ وافر عطا ہوتا ہے۔ لہذا اگر مسلمان اس بلند درجہ دولت اور اس درجہ علیہ کے حصول کی توجہ رکھتے ہوں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ ایک حکم شرعی پر عمل کرنا ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب نمبر 52 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل ہوگا اسی قدر نفسانی خواہشات زوال پذیر ہوں گی۔ لہذا احکام شرعیہ میں سے ایک حکم کو بجا لانا خواہش نفسانی کو زائل کرنے میں ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنے طور پر کیے جائیں۔ غیر شرعی ریاضتیں سب مردود ہیں، یعنی غیر شرعی مجاہدہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غیر شرعی ریاضتیں سب مردود ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب 71 دفتر اول حصہ 2 میں فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی پیروی لازم و ضروری ہے۔ ہندو و برہمنوں اور فلسفہ یونان نے کیا کم ریاضتیں اور مجاہدے کیے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ریاضتیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں کے مطابق واقع نہیں ہوئی ہیں، اس لیے سب مردود ہیں اور یہ لوگ نجات اخروی سے محروم ہیں۔ تو تم پر ہمارے سردار و مولا اور ہمارے گناہ بخشوانے والے اور ہمارے دلوں کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی متابعت اور ان کی پیروی کرنا لازم و ضروری ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی متابعت ہے اور تمام فسادات کا مادہ شریعت کی مخالفت ہے۔ لہذا اتباع و اطاعت سنت کامیابی و فلاح کے لیے ہر مسلمان پر لازم ہے۔ چونکہ مکتوبات کا ذکر چل رہا تھا، اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو کہ سنت کی اتباع کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نسبت بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے اوپر غلبہ طاری ہوا
اور غلبہ اس قدر طاری ہوا کہ پورے سرہند شریف کی جو زمین ہے وہ متزلزل ہونے لگی اور ہلنے لگی غلبہ حال کی وجہ سے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کو حکم دیا کہ جا کر ہماری مسواک لے کر آؤ، اور آپ نے مسواک منگوائی اور اس کو زمین کے اوپر ٹیک دیا۔ جیسے ہی کہ مسواک کو زمین پر رکھا، ان بزرگ صاحب نسبت بزرگ کا کے اوپر جو حال طاری تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور زمین بھی نارمل ہو گئی، اور زمین پر جو ایک زلزلے کی کیفیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے ان بزرگ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بندے ناچیز کو اتنا مستجاب الدعوات بنایا ہے کہ اگر دعا کر دیں اللہ کی جناب میں تو اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے، لیکن اس کشف و کرامات سے 1000 درجہ بندہ بہتر سمجھتا ہے کہ دوران مسواک سنت کی نیت سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوران وضو مسواک کرنا اس کو 1000 درجے بہتر سمجھتا ہے کسی کرامت کے اظہار کرنے کو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج یہ درس پورا ہوا معیار اول کا، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے معیار دوم پر گفتگو ہوگی، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور آپ کے طریقے پر چلنا، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے کو پر چلنا، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر ہم کسی اور راہ پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں نہ کوئی بھلائی ہے نہ ہدایت ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی اور غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کو چھوڑنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا باسط العطايا، يا دافع البلايا، يا موجود عند الشدائد، يا رزاق برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا اهدنا الصراط المستقيم، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت
أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.